السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اگر پرانے پہنے ہوئے کپڑے یا اسی طرح سے پہنے ہوئے جوتے کسی کو دے دیتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ اسی تعلق سے اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، بہت سارے ویڈیوز اس طرح کی نظروں سے گزری کہ جس میں لوگوں نے الگ الگ طریقے کی باتیں کہیں، اور اسی طرح سے تھمبنیل پہ کچھ اور لکھ رکھا ہے، ٹائٹل میں کچھ اور لکھ رکھا ہے، اور لوگ کمنٹ میں اس کو گالیاں دے رہے ہیں، عجیب عجیب طریقے کی بددعائیں دے رہے ہیں ایسی ویڈیوز۔ اور ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے تھمبنیل لگا رکھے ہیں اور بڑے عجیب و غریب، ایک نے تو تھمبنیل اس طرح کا لگا رکھا ہے، میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں، اس نے یہ تھمبنیل لگا رکھا اور لکھ رکھا ہے کہ اگر پرانے کپڑے دوسروں کو دے دیتے ہو تو توبہ کرو، یہ اہم مسئلہ ہے، جانیے اور توبہ کرو، دوسروں کو بھی روکو، جلدی سنو۔ تو اس طرح کی باتوں سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جلدی سے کلک کر کے دیکھتا ہے کہ کیا بات ہے۔ اچھا، اور یہ کہ یہ بات منسوب کی جاتی ہے مکی الحجازی کی طرف، ان کا فوٹو لگا دیا جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مکی صاحب نے کیا کہہ دیا۔ تو لوگ، جب میں نے دیکھا تو جو ہے کمنٹ میں جب پڑھا تو لوگ ایسی ایسی گالیاں عجیب عجیب طرح کی کہ میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا، اور بددعائیں دیتے ہیں کہ اللہ اس کا ایکسیڈنٹ کر دے، اس کو پریشان کر دے، اور بہت عجیب و غریب۔ میں ایک کمنٹ ان میں سے آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، آپ دیکھیں کیسے کیسے کمنٹ ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اس چیز کی، لوگ اس لیے کلک کر کے بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً انہیں ضرورت ہے اس مسئلے کو جاننے کی۔ دیکھیے، پرانے بوسیدہ کپڑے ہوں، میں پہلے بھی ایک ویڈیو اس پہ بنا چکا ہوں، وضاحت اس کی کر چکا ہوں اچھی طرح سے، لیکن اور مزید اچھی طرح سے میں وضاحت کرنا آپ کے سامنے چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پرانے کپڑے ہم کسی کو دے بھی سکتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم بھی ہے، اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ نیا کپڑا کوئی استعمال کریں اور پرانا آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پرانا قابل استعمال ہے، استعمال کے لائق ہے، تو اسے کسی دوسرے کو صدقہ کر دو، کسی ایسے شخص کو جو وہ اپنے استعمال میں لے آئے۔ آپ تلاش کریں گے ایسے ضرورت مند آپ کو بے شمار مل جائیں گے۔ تو یہ جو آپ دیں گے نا پرانا کپڑا اس کو، تو یہ کپڑا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ایسا صدقہ بن جائے گا کہ جب تک اس کے بدن پر یہ کپڑا رہے گا، جب تک وہ اس کپڑے سے اپنے جسم کو اور اپنی ضرورت میں استعمال کرتا رہے گا، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی تو فرمان ہے نا کہ کوئی شخص نیا کپڑا پہنے اور کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ کپڑا پہنے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو پھر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ اس شخص کو مصیبتوں سے دور اور گناہوں کو پوشیدہ رکھے گا، اس کے گناہوں کو پوشیدہ رکھے گا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ تو ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی یہ بات ملتی ہے، سمجھ گئے؟ ایک مرتبہ کا خاص واقعہ ہے، عید کا موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک یتیم بچہ ملا عید کی نماز پڑھنے جاتے ہوئے، تو اس کو لے کر آئے، اس سے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، نیا لباس کیوں نہیں پہن رکھا، آپ کے یار دوستوں نے پہن رکھا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے والدین نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ تجھے اس بات کی خوشی نہیں کہ آج سے تیرا باپ محمد اور امی عائشہ تیری ماں بن جائے؟ تو وہ بچہ بہت خوش ہوا، گھر لے گئے، امی عائشہ سے کہا نہلا دھولا دو، صاف ستھرے کپڑے پہنا دو، اگر نہیں ہیں تو حضرت فاطمہ کے یہاں پیغام بھجوا دو، اور حضرت حسن اور حسین کے کپڑے وہ اس بچے کے آ جائیں گے، وہ کپڑے منگا لو۔ وہاں سے کپڑے آئے، اس بچے نے پہنے۔ تو دیکھیے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے خود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کے کپڑے دوسرا استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، شرعی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک کے کپڑے پہنے ہوئے دوسرا شخص استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کپڑا صحیح ہے تو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اگر قابل استعمال پہننے کے لائق نہیں ہے اور کپڑا مضبوط ہے، صاف ستھرا ہے، اچھا، تو آپ اس کو کسی دوسرے کام میں بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہ صاف صفائی کے، پونچھے کے، کسی بھی چیز میں آپ لا سکتے ہیں، اور اس کو کاٹ پیٹ کر کے کسی چھوٹے بچے کا بھی کپڑا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگان دین کا پسندیدہ طریقہ رہا ہے کہ وہ پیوند لگا کر کپڑے کو سی کر پیوند لگا کر، جوڑ لگا کر کپڑے کو پہنا کرتے ہیں، تو ہمیں کیا حرج ہے؟
ہم اگر نیا کپڑا لاتے ہیں پرانے کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں تو یہ تو ناقدری ہے نا۔ لیکن ہاں اگر ایسا ہے کہ اگر کپڑا پہنتے پہنتے پھٹ گیا، بوسیدہ ہو گیا اور وہ کسی دوسری چیز کے یعنی پوچھا وغیرہ صاف صفائی کے کام میں بھی نہیں آ سکتا ہے، کسی کو دے بھی نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کپڑے کو جلا بھی سکتے ہیں اور اس کو جو ہے دفنا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی مسئلہ پرانے جوتوں کا ہے، جو ہم جوتے استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اگر وہ پہننے کے لائق ہیں، صحیح ہیں، تو ہم دوسرے کو دے دیں جو ان کو پہن سکتا ہو، اور اگر وہ پہننے کے لائق نہیں ہیں، بالکل بوسیدہ ہو گئے ہیں، تو ان کو ہم بیچ کر کوئی دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، ضائع کرنے سے بچائیں۔ اور اگر ضائع کرنا چاہتے بالکل بوسیدہ ہو چکے ہیں، ان کی رقم نہیں مل سکتی، کیا ہم کسی غریب کو بھی نہیں دے سکتے، تو پھر اس کو اگر ہم ضائع بھی کر دیں، جلا دیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کپڑا دے دیں گے یا اپنے جوتے دے دیں گے تو وہ کچھ کرا دے گا، کوئی جادو نہ کرا دے، ہماری زمین پر قبضہ نہ کر لے، گھر پر قبضہ نہ کر لے، ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ ڈال دے، ہمیں پریشانی میں مبتلا نہ کر دے۔ بھائی وہ کہیں خدا تھوڑی نہ ہے، وہ کوئی خدا تھوڑی ہے، اس کے پاس کوئی خدا کی طاقت تھوڑی ہے کہ وہ جو ہے پریشانی آپ کو پر ڈال دے گا، ایسا کون کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو انسان کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ان کو استعمال کرتا ہے لیکن وہ عام رہتی ہے۔ گاڑیاں ہیں، انسان ان پر بیٹھتا ہے، اس کا جسم ٹچ ہوتا ہے، اس سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور انسان بال کٹاتا ہے، بال باہر نائی کے پاس رہ جاتے ہیں، اس سے بھی کر سکتا ہے، اور دوسرے بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ نیا کپڑا لاتا ہے، نئے کپڑے پہ کرنے کے بعد، پہلے کرنے کے بعد میں دے دیا، بعد میں استعمال کر لیا، تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس کرنے والے تو کچھ بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پرانا کپڑا اگر دے دیا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جان لیں، آپ کپڑا بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں اور صدقہ جاریہ ہوگا، ثواب ملے گا آپ کو۔ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، تو امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔